ٹھیک ہے، نیا سلیبس ہے، شروع اس لیے کیا ہے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے کیونکہ نیا سلیبس ہے اور اس بک کی ہر مشق کے اندر آخر پہ بہت ساری گرامر ہے. تو چلو یہ جو چھٹیاں ہیں آگے آ رہی وہ ان کی ضائع نہ ہوں، ڈیلی انہیں لیکچر ملتا رہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی نظم ہے اس کی مشق کے اندر یہ تکتی ہے، سوری گرامر ہے. یہ سب سے پہلے ہے اصناف نظم بالحاظ موضوع کے لحاظ سے کیا ہے. حمد ہے. حمد کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں یا شعر مراد لیے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدائے بزرگ و برتر کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم کی تعریف ہے. اچھا، اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے مناجات. مناجات اردو شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے. مناجات کیا ہوتی ہے؟ دعا اور التجا. حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے. نعت کیا ہوتی ہے؟ نعت لفظ نعت کے لغوی معنی ہے تعریف کرنا، لیکن شعری اصطلاح میں یہ لفظ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے لیے وقف ہو چکا ہے. تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا. اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زبیر اور دیگر کئی صحابہ کرام معروف ہیں اور یہ سلسلہ آج تک پورے تجھ کو احتشام کے ساتھ جاری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مناقبت. لفظ مناقبت کے لغوی معنی ہے تعریف کرنا، توصیف، صفت، ثنا، خاندانی فضیلت، برتری، ہنر اور بڑائی کے ہیں. ٹھیک ہے. مناقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، ائمہ معصومین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کی جائیں. ٹھیک ہے. اس مشق کے آخر پہ کتنی چیزیں ہیں؟ حمد ہے، مناجات ہے، نعت اور مناقبت. حمد اور نعت تو آپ بار بار پڑھتے ہیں. حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مناجات میں کیا ہے؟ حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے پروردگار سے بھی کچھ طلب کرتا ہے اور دعا اور التجا بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. مناقبت کیا ہے؟ جس میں تعریف کی جائے، توصیف بیان کی جائے، صفت بیان کی جائے، اور یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام، ائمہ معصومین، اولیاء اعظام سب کی کیا کی جائے؟ ان کی تعریف کی جائے، ان کے اوصاف بیان کیے جائیں.